آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ جل شانہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، البتہ اللہ جل شانہ تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھتے، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک نیت کے موافق معاملہ کرتے ہیں اور اعمال کے موافق انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اگر نیت اچھی ہے، اعمال اچھے ہیں تو اللہ کی طرف سے اچھے حالات آئیں گے۔ اگر نیت میں بگاڑ ہے، اعمال میں بگاڑ ہے تو اللہ کی طرف سے برے حالات آتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انما ینصر اللہ هذه الامہ، کہ اللہ جل شانہ اس امت کی مدد فرماتے ہیں بضعفائہا، اس امت کے ضعیف اور کمزور اور ناتواں لوگوں کے ذریعے سے۔ اس امت کے جو کمزور لوگ ہیں ان لوگوں کے ذریعے اللہ جل شانہ اس امت کی مدد فرماتے ہیں، لیکن وہ جو کمزور اور ناتواں لوگ ہیں ان کی غربت بنیاد نہیں ہے، ان کی کمزوری بنیاد نہیں ہے، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، وہ جو اللہ سے دعائیں مانگتے، اس معاشرے کا جو غریب طبقہ، کمزور طبقہ ہے، وہ اللہ سے جو دعائیں مانگتے ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ اس امت کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کی وجہ سے اللہ پاک اس امت کی مدد فرماتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِخْلَاصِهِمْ، وہ جو غریب، کمزور اور ناتواں طبقہ ہے، وہ جو اخلاص کے ساتھ اعمال کرنے والے ہیں، اللہ ان کے اخلاص کی برکت سے اس امت کی مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ہوں گے وہ کعبہ پر چڑھائی کرنا چاہیں گے، ایک چٹیل میدان میں جب پہنچ جائیں گے اللہ سب کو زمین میں دھنسا دیں گے۔ فرمایا لگی اللہ کے رسول وہاں تو کچھ بازار والے بھی ہوں گے۔ فرمایا اللہ سب کو دھنسا دیں گے، قیامت کے دن جو سب کو اٹھایا جائے گا پھر ان کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اس امت کے حالات کی درستگی کے حوالے سے سب سے بڑھ کر سبب وہ ہے نیت کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ فرمایا ایک کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دو جب انسان اخلاص کے ساتھ وہ صدقہ کرتا رہتا ہے۔ ورنہ اگر بندہ اللہ کے رضا کے بغیر یعنی دنیا کے دکھلاوے کے واسطے کوئی عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بیان فرمایا، من طلب حلالا، جس نے دنیا کے اندر حلال رزق طلب کیا اور یہ حلال رزق کے کمانے میں لگ گیا اور حلال طریقے سے کما رہا ہے، حلال کما رہا ہے، لیکن مکاثرن مفاخرن مرائیا، یہ اپنے مال کو بڑھانے کی نیت سے میرا مال زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے اور یہ صرف فخر کے واسطے کہ میں لوگوں کے سامنے فخر کر سکوں کہ میرے پاس مال سب سے زیادہ ہے، حلال کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ مال کو بڑھا دوں، نیت یہ ہے کہ میں لوگوں پہ فخر کر سکوں، وہ مرائیہ اور لوگوں کو دکھلاوے کے واسطے لوگ کہہ دے کہ یہ سب سے بڑا مالدار انسان ہے۔ فرمایا یہ بندہ لقی اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب یہ اللہ کا سامنا کرے گا، ملاقات کرے گا، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، اللہ اس پر غصہ ہوں گے۔ اس لیے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا اس امت کے حالات کی درستگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم